بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے انسانوں کی رہبری کے لیے حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا، اور اس وقت بھی اللہ نے یہ کہہ دیا من اہتدی فانما یہتدی لنفسی، اگر کوئی راہ پائے گا تو اپنے بھلے کے لیے پائے گا. یہ نہیں کہ نبی کے روب میں آ کر کے، نبی کے ڈر کی وجہ سے، نبی کے طفیل کے اندر، ایسا نہیں ہے. اس میں نبی کے لیے کچھ فائدہ نہیں ہے. فائدہ ہے تو تمہارے لیے ہے. اگر بھلائی کرو گے تو یہ بھلائی تمہارے لیے ہے، اچھائی کرو گے تو یہ اچھائی تمہارے لیے ہے، نیکیاں کرو گے تو نیکیاں تمہارے لیے ہیں. کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ ایک ضابطہ ذکر فرما رہے ہیں. اذا اردنا ان نہلک قریۃ امرنا متر فیہا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، کسی بستی کو غارت کرنا چاہتے ہیں، جب ہم کسی بستی کو نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں تو ہم حکم بھیج دیتے ہیں کہ لوگ جو عیش و عشرت کے اندر پڑے ہوئے ہیں فَفَسَقُوا فِيهَا، کہ وہ اس کے اندر فسق و فجور کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ کام کرنے لگتے ہیں جس کے ہم نے منع ہی کی ہے، جس چیز سے ہم نے اپنے انبیاؤں کے ذریعے سے لوگوں کو روکا، جس کے ذریعے سے ہم نے لوگوں کو غلط کام کرنے سے روکا، وہ ان تمام امور کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں، حد سے تجاوز کرنے لگتے ہیں، گناہ اور معاصی کے اندر زندگی گزارنے لگتے ہیں. اللہ نے جس مشن، جس کام کے لیے دنیا کے اندر بھیجا تھا، اپنی معرفت کے لیے بھیجا تھا، اپنی بندگی کے لیے بھیجا تھا، اپنا نائب بنا کر کے بھیجا تھا، اپنا خلیفہ بنا کر کے بھیجا تھا، انسان اس کو بھول جاتا ہے اور پھر وہ کام کرتا ہے جو عذاب کا سبب بنتا ہے، وہ کام کرتا ہے جو اللہ کی پکڑ کا سبب بنتا ہے، وہ کام کرتا ہے جو اللہ کی گرفت میں آنے کا سبب بنتا ہے. پھر اللہ کی بات ان کے اوپر ثابت ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں زمین سے اکھاڑ پھینکتے ہیں. اس آیت کے اندر ایک بات یہ اللہ بتا رہے ہیں کہ اگر کسی بستی کو ہلاک کرنا ہے، عذاب میں گرفتار کرنا ہے تو ہم حکم بھیج دیتے ہیں. اس سے بظاہر ذہنوں کے اندر ایک بات آتی ہے جو سوال کی شکل کے اندر ہے اور شبہ بھی غیروں کی طرف سے ہوتا ہے کہ جب اللہ نے پہلے ارادہ کر لیا اس بستی کو ہلاک کرنے کا،
جب اللہ نے تہیا کر لیا اس بستی کو غارت کرنے کا تو پھر اس میں رہنے والوں کا کیا قصور ہے؟ اللہ نے جو چاہا وہی تو ہوگا۔ جب اللہ نے ارادہ کر لیا، اللہ نے ٹھان لیا، اللہ نے تہیا کر لیا کہ اب اس بستی کو برباد کرنا ہے، اس بستی میں رہنے والوں کو ہلاک کرنا ہے، ان کو عذاب دینا ہی دینا ہے، تو پھر اس میں اگر وہ غلط کام کریں، برے کام کریں، تو اس میں ان کا کیا نقصان ہے؟ وہ تو اللہ کی طرف سے متعین ہے۔ یہ لوگوں کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے اور انسانوں کے ذہن کے اندر یہ سوال آتا ہے۔ اس سوال کو سمجھ لیجئے گا، ایسی آیتیں پیچھے بھی آئی ہیں۔ شروع پارے کے اندر اللہ نے فرمایا تھا ختم اللہ علی قلوبہم، ان لوگوں کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے۔ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ سمجھاؤ ان کو یا نہ سمجھاؤ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو جب اللہ نے مہر لگا دی ہے تو پھر اس صورت کے اندر اگر وہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو کیا قصور ہے ان کا؟ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے جماعت کے ساتھ ہی یہاں بیٹھے ہوئے آرام کر رہے ہیں، اس وقت میں یہ جاگ کر کے کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں، وہاں جا کر کے ان کو بیدار کر کے کہتے ہیں چلیے نماز کے لیے، چلیے مسجد کے اندر۔ تو اس وقت میں کیا کہتے ہیں؟ بھائی اللہ کا حکم ہی نہیں ہے، ورنہ تو میں مسجد میں چلا جاتا، اللہ نے ابھی چاہا ہی نہیں، میں نے نماز نہیں پڑھی، یہ بھی تو اللہ ہی کے حکم سے ہے۔ ایسے سوال کر کے ان کو بیچاروں کو خاموش کرتے ہیں۔ ان کا جواب یاد رکھیے گا، اصل میں ہر آدمی اپنے کام پہ جاگتا رہتا ہے، دوسرے کام پہ سو جاتا ہے، طبیعت نہ لگتی ہے، اس لیے ایک دوسرے کی طرف دھیان نہ دیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی حالت کے اندر سنتے ہی رہتے ہوں، اس حالت کے اندر بھی ان کو یاد کرنے کی اور سننے کی عادت ہوتی ہے۔ تو اب اس سوال کا جواب آپ دیکھیے گا جو لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے کہ جب اللہ کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیا تو اب اس بستی کو اگر ہلاک کر دیا تو اس کے اندر اس کا کیا قصور ہے؟ وہ تو اللہ ہی نے چاہا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ پہلے انسان کو اختیار دیتے ہیں، اللہ پہلے اس کام کے کرنے کی اسے صلاحیت دیتے ہیں، پہلے صلاحیت دے دی، اس کو طاقت دے دی، اس کو قدرت دے دی، اختیار دے دیا کہ اب تمہارا بھلا برا تمہارے ہاتھ کے اندر ہے، تم اچھا کام کرنا چاہو تو تم کر سکتے ہو، برا کام کرنا چاہو تو برا کر سکتے ہو، یہ تمہارے اختیار میں ہے۔ اب یہ لوگ جو ہیں اپنی اچھائی کو تو ضائع کر دیتے ہیں اور برائی والے راستے کو اختیار کر لیتے ہیں۔ آپ اس کو ایسے سمجھیے کہ قاری صاحب نے دعوت کی اور 5 روٹی اور 1 پلیٹ سالن کسی کو دے دیا کہ یہ آپ کا کھانا ہے، آپ اس کو کھا لیجئے۔ تو اب کھانا بھی مل گیا، سالن بھی مل گیا، اختیار بھی مل گیا۔ انہوں نے خود نہ کھا کر کے کسی جانور کو کھلا دیا، کسی بھوکے کو کھلا دیا، کسی غریب کو کھلا دیا۔ اب بھائی پوچھتے ہیں کہ کھانا کھا لیا؟ بھوکا ہوں جی، اللہ ہی کھلائے گا، اب تو میں بھوکا ہوں، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ تو دعوت قاری صاحب کے یہاں تھی، انہوں نے کھانا دے دیا تھا، اب نہیں کھا کر کے بھوکا رہا تو اس میں قاری صاحب کا قصور نہیں ہے، دعوت کرنے والے کا قصور نہیں ہے، اس نے کھانا بھی دے دیا، اختیار بھی دے دیا، اب آپ نے اس کھانے کو ضائع کر دیا تو یہ آپ کا نقصان ہے۔ اب بھوک کی وجہ سے اگر آپ کی جان چلی جائے گی تو اس میں دعوت کرنے والے کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور اپنا ہے۔ یہی حال ہے کہ اللہ انسان کو طاقت دے دیتے ہیں، انسان کے اندر صلاحیت دے دیتے ہیں کہ اللہ کو مان لے، اللہ پر ایمان لے آئے، اپنے رب کو پہچان لے، لیکن وہ اس صلاحیت کو کھو دیتا ہے دنیا کی چکا چوند میں لگ کر کے، وہ اس چیز کو بھلا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے کو بھلا بیٹھتا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے، اپنے نفس کے فریب میں آ کر کے، اپنی خواہشات نفسانی کا غلام ہو کر کے۔ تو جب وہ صلاحیت ختم کر دی ہے، اب اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ وہ پھر اللہ کا کام کر لے۔
تب اللہ تعالیٰ اس بستی کو ہلاک کرتے ہیں تو اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ کوئی یوں نہیں کہہ سکتا جب تو نے ہی ہلاکت کا ارادہ کر لیا تو ہم کیا کر سکتے تھے، تو یہ اللہ کے سامنے عذر نہیں چلے گا، اسی کو یہاں کہتے ہیں جب ہم بستی کو غارت کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو امرنا مترفیہا، تو ہم حکم بھیج دیتے ہیں اس میں عیش کرنے والوں کے پاس کئی چیز کا، فَفَسَقُوا فِيهَا، کہ وہ حد سے تجاوز کرنے لگتے ہیں، نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں۔ تو جب نافرمانیاں کریں گے، حد سے آگے بڑھ جائیں گے، اللہ کے احکام کو چھوڑ دیں گے تو پھر اللہ کا عذاب ان کے اوپر آ جائے گا۔ اللہ اتمام حجت پوری کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کسی کو یہ موقع مل جائے کہ اللہ تو نے تو ہمیں پہلے موقع ہی نہیں دیا سنبھلنے کا، آپ کو موقع ملا ہے سنبھلنے کا، ملا بار بار ملا، لیکن آپ نے اس موقع کو گنوا دیا، اب آپ پکڑ کے اندر آ رہے ہیں۔ تو ایک قرات تو لفظ امرنا کے اندر یہی ہے، امرنا۔ یہاں حضرات مفتیان بھی ہیں، قرہ حضرات بھی بیٹھے ہیں، تو قاریوں کو معلوم ہے کہ امرنا 3 طریقے سے پڑھا گیا ہے۔ جو قاری حضرات ہوتے ہیں قرات ان سے معلوم کر لینا، میں تو قاری واری نہیں ہوں، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو قرات ہوتی ہے وہ 3 طریقوں سے پڑھی گئی ہے۔ یہ ایک ہے امرنا، دوسرا ہے آمرنا اور تیسرا ہے امرنا۔ یہ تینوں قراتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں حضرات پڑھتے ہیں آمرنا مترفیہا۔ اگر اسے ہم آمرنا پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بستی کو غارت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر عیش و عشرت والوں کی کثرت کر دیتے ہیں، جو دنیاوی عیش و عشرت کے اندر پڑے رہتے ہیں، جو لوگ جو ہے صرف دنیا کی چکا چوند کے اندر لگے رہتے ہیں، دنیا کی آرائش اور دنیا کی زیبائش کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، ان لوگوں کی کثرت ہو جاتی ہے۔ تو جس علاقے کے اندر عیش پرست، تعیش پرست، آرام طلب لوگوں کی جہاں پر کثرت ہو جائے گی پھر وہاں پر اللہ اس کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اسی واسطے آپ نمونہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، وہاں پر عیش و آرام کا کوئی تصور بھی نہیں ہے۔ ازواج مطہرات میں سے بعض ازواج مطہرات نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اطہر کو دیکھا تو چٹائی پر لیٹنے کی وجہ سے جب آپ نے پہلو بدلا اور ادھر کی طرف کو کرمٹ لی تو جتنی چٹائیوں کے نشان تھے وہ سارے آپ کے بدن اطہر کے اوپر پڑ گئے۔ تو ان کو بے چینی ہوئی کہ پورا دن کار نبوت کو بھی سنبھالتے ہیں، پورے دن لوگوں کے معاملات کو بھی سنبھالتے ہیں، پورے دن اپنے گھر والوں کے بارے میں بھی سوچتے ہیں، امت کی فکر ہے، امت کا غم ہے، لوگوں کی خیر خواہی ہے اور اپنے گھر کا بھی ہے۔ آپ کو تو تھوڑا آرام ملنا چاہیے، اگر آپ کو آرام نہیں ملے گا آپ بیمار ہو سکتے ہیں، آپ بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے، پریشانیاں ہو سکتی ہیں۔ یہ سوچ کر کے بعض ازواج مطہرات نے جس بسترے کے اوپر آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے، جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوا کرتی تھی، اس کو بجائے اکہرا کرنے کے دوہرا کر کے بچھا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور رات کو آرام کیا، آرام کر لیا، صبح کو ذرا تاخیر سے اٹھتے ہیں تو ازواج مطہرات سے یہ کہتے ہیں کہ رات میرا بسترا کیسا کیا تھا آپ نے، رات میرے سونے کی جگہ کے اوپر فراش کون سا بچھایا تھا؟ کہنے لگی جو روزانہ بچھتا ہے وہی بچھایا تھا۔ آپ کہنے لگے نہیں،
آپ وہ نہیں بچھایا تھا بلکہ دوسرا بچھایا تھا. آج بدن کو راحت ملی ہے, آج بدن کو سکون ملا ہے, وہ عیش کی طرف جا رہا ہے. بتاؤ کون سا بستر بچھایا تھا؟ تو وہ کہتی ہیں یا رسول اللہ بچھایا تو وہی تھا, لیکن ہم نے بجائے اکہرے کے اس کو ڈبل کر دیا تھا, بجائے اس کے اکہرا کرنے کے 2 تہک اس کی کر دی تھی, اور اس کو آرام مل گیا, اس لیے آپ کو سکون مل گیا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ کر کے یہ کہتے ہیں کہ نہیں, جس حال کے اوپر پہلا میرا بسترا تھا اسی حال کے اوپر رہنے دیا جائے. ہم دنیا کے اندر آرام کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں, ہم دنیا کے اندر عیش حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے لیے قالین ہو, قالین ہو گئی تو اس کے اوپر چادر ہو, چادر ہو گئی تو اس کے اوپر ڈلب کا گدا ہو, مخمل کا گدا ہو, اتنا ہو کہ اسپنج اور رات کو سکون ہی سکون ملے. یہ امت مسلمہ کا حال ہو گیا ہے. قرآن کریم کہتا ہے کہ جس بستی کو اللہ تعالی ہلاک کرنا چاہتا ہے وہاں پر عیش والے لوگوں کی کثرت کر دیتے ہیں. یہ حضرت علی, حضرت عبداللہ ابن عباس کی قرات کے اندر ہے آمرنا مترفیہا, کہ ہم اس کے اندر کثرت, آمرنا کا ترجمہ ہوتا ہے کثرت کا, زیادتی کا, فراوانی کا, بڑھوتری کا. تو زیادتی کر دیتے ہیں تو جس بستی کے اندر آرام طلب لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں تو اللہ کا عذاب اس طرف آ جاتا ہے. اور تیسری قرات ہے جو قرات مشہورہ بھی ایسے ہے کہ امرنا مترفیہا, امرنا نہیں, آمرنا نہیں, امرنا. امرنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس بستی کو اللہ تعالی ہلاک کرنا چاہتے ہیں, جس بستی کو اللہ غارت کرنا چاہتے ہیں, وہاں کے امراء کو, حاکموں کو عیش والا مسلط کر دیتے ہیں. اس بستی کا جو امیر ہوتا ہے, سلطان ہوتا ہے, حاکم وقت ہوتا ہے, وہ عیش و عشرت پسند ہو جاتا ہے, تعیش پسند ہو جاتا ہے, ان کے بادشاہوں کو آرام طلب. تو جس قوم, جس ملک کے امراء حکما آرام طلب ہوتے ہیں, اللہ تعالی وہاں پر عذاب نازل کر دیتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ غریب لوگ جو ہوا کرتے ہیں وہ امراء کے تابع ہوا کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا غریب آدمی مالدار کے سامنے بولتا نہیں ہے, اور مالدار آدمی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. مالدار جو طریقہ اختیار کرتا ہے اسی کو نیچے والے بھی دیکھا دیکھی کر دیتے ہیں. اس کی مثال آج کے دور کے اندر دیکھیے. پہلے زمانے کے اندر جو ہے غربت کے حالات تھے, مفلسی کے حالات تھے. صبح سے لے کے شام تک کام کیا, 1 روپیہ 58 54 یہ کمایا کرتے تھے. تو بیچارے کپڑے بناتے تھے, اگر پھٹ گیا تو اس پر پیوند لگا لیا کرتے تھے, سلائی مار لیا کرتے تھے. میں نے اپنے بچپنے کے اندر خود دیکھا کہ اگر کرتا پھٹ گیا ہے, جب تک 2-4 جگہ پیوند نہ لگ جائے اس وقت تک پھینکتے نہیں تھے. اور آج کا حال تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ پہننے کے بعد اگلے دن بیچ لو پرانے کپڑے, اس کی آواز لگتی ہے تو سارے کپڑے بیچ دیتے ہیں. آج حال اتنا ہے کہ پھٹے پرانے تو دور کی بات ہے, جو 1 مرتبہ 2 مرتبہ استعمال کر لیا اس کو ہم نکال کر کے بیچ دیتے ہیں, فروخت کر دیتے ہیں یا کہیں ڈال دیتے ہیں. تو اس وقت کے اندر کپڑوں کے اندر پھٹے ہوئے ہوا کرتے تھے, پیوند لگا لیا, سلائی مار لی, کہیں کانٹا لگا لیا, کہیں ایک پن آیا کرتی تھی وہ پن لگا لی. لیکن جس کے لگی ہوئی ہوا کرتی تھی وہ سمجھا جاتا تھا یہ غریب ہے. غریب آدمی ایسا کام کرتا تھا کہ غریب ہی کے کپڑوں کے اوپر پیوند لگے ہوئے ہوا کرتے تھے. پھٹے ہوئے کپڑے انہی کے ہوتے تھے. جو مالدار ہوتے تھے ان کے کپڑوں کے اندر کوئی پھٹن نہیں ہوا کرتی تھی, کوئی پیوند کاری نہیں ہوا کرتی تھی. یہ اس وقت کے اندر غریبی اور امیری کا معیار تھا.
حالات بدلے، اب غریبوں کی بجائے مالداروں نے اپنے کپڑوں کو پھاڑ کر کے پہننا شروع کر دیا۔ جینس کے کپڑے پہننے والوں کو دیکھ لو، گھٹنے کے اوپر سے پھٹا ہوا چلے گا، چوتڑ کے اوپر سے پھٹا ہوا چلے گا، ادھر ادھر سے پھٹا ہوا چلے گا۔ عورت کی آستین ہے تو یہاں سے پھٹا ہوا چل رہا، دھاگے نکال لیتے، ایک فیشن بن گیا ہے۔ عمدہ کپڑا ہے، بہت قیمتی کپڑا ہے، انتہائی مضبوط کپڑا ہے، لیکن اس کے باوجود اب فیشن کے نام پہ گھٹنے پہ سے، ران پہ سے، پیچھے سے، آگے سے، جہاں سے چاہتے ہیں پھاڑ کر کے چلتے ہیں۔ یہ آج مالداری کا معیار ہو گیا۔ ان کو دیکھا دیکھے غریبوں نے بھی کام شروع کر دیا، وہ بھی پھٹی ہوئی بھچوا پینٹ پہننے لگے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی مالداروں کی دیکھا دیکھی کرتا ہے۔ مالدار جیسے ہوتے ہیں، حاکم جیسے ہوتے ہیں، پیسے والے جیسے ہوتے ہیں، جو وہ کرتا ہے ایسے ہی ہم کرتے ہیں۔ آج دعوت کا ماحول دیکھ لیجئے، ابھی کھانے کا دعوت ہے تو مالداروں نے کھانے کے اندر ایک طریقہ یہ اختیار کیا کہ اسٹینڈنگ چلنے لگا، کھڑے ہو کر کے کھانا چلنے لگا۔ اور ان کے یہاں عذر یہ تھا کہ ہم 20 آئٹم کھانے کے بنا رہے ہیں، 25 آئٹم کھانے کے بنا رہے ہیں، ایک ٹیبل پر اگر ہم رکھ دیں گے تو اس صورت کے اندر ساری چیزیں آ ہی نہیں سکتی ہیں۔ ہم نے کاؤنٹر لگا دیے ہیں اور کھانے والوں سے کہہ دیا اپنی مطلوبہ چیز جو چاہے اٹھا کر کے کھا لو۔ تو وہاں ان کے لیے ایک عذر تھا کہ 20-25 چیز جو ہے ایک ساتھ ٹیبل پر نہیں آ سکتی ہیں۔ اب بیچارہ ایک ہے نتھو رام ہے یا للن ہے، اس نے دعوت کری، خالی بریانی کھانا کھلا رہا ہے تو وہ بھی کھڑے ہو کے کھلا رہا ہے۔ کیوں کھلا رہا ہے بھائی؟ کہ جب دیکھا بڑے نے کھڑے ہو کر کے کھلایا تو میں کیوں نہیں کھلا سکتا ہوں۔ ان کے لیے عذر تھا مثال کے طور پر، حالانکہ شرعاً یہ عذر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اب جو ایک ہی کھانا چلا رہا ہے تو وہ بھی اسٹینڈنگ کا۔ اور ایک صاحب نے بتایا کہ حج کو جا رہے ہیں اور حاجی کی جو دعوت کی ہے تو ان تمام کو بھی کھڑے ہو کر کے کھانا کھلا رہے ہیں، بڑی بڑی لمبی داڑھی والے، بڑے بڑے نیچے کرتے والے وہاں کھڑے ہو کر کے حاجیوں کی تقریب کے اندر کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ اسلام، یہ تہذیب ہے۔ بتلانا یہ ہے کہ چھوٹے لوگ جو ہوا کرتے ہیں وہ ہمیشہ بڑوں کی نقل کرتے ہیں، بڑوں کی دیکھا دیکھی کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا امرنا مترفیہا، جب اللہ کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس بستی کے اندر حاکموں کو، عیش پسند والوں کو حاکم بنا دیتے ہیں۔ جن کے پاس مال ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، خوب پیسہ ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، تعیش کے سارے آرام ہوا کرتے ہیں، پھر ان کو حاکم بنا دیا ہے۔ اور ان کی دیکھا دیکھی جو چھٹ بھیا ہوتے ہیں وہ بھی یہی کام کرنے لگتے ہیں۔ تو وہی ہوتا ہے کہ گھوڑے کے نال گڑھی جا رہی تھی، مینڈکی نے بھی ٹانگ اٹھا دی ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے گھوڑا تو نال گاڑنے کو برداشت کر لے گا، لیکن مینڈکی تو ٹائیں ٹائیں ہو جائے گی۔ یہی حال ہوتا ہے کہ اللہ کا عذاب آن پکڑ لیتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ کرنا ہے کہ عیش کے اندر زندگی نہیں گزارنی ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر عیش کے لیے نہیں بھیجا ہے، اللہ نے ہمیں یہاں تو عمل کے لیے بھیجا ہے، اسے دار العمل بنایا ہے، اور نمونہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے کہ وہ حاکم وقت ہونے کے باوجود اپنے پیٹ سے پتھر باندھتے ہیں، وہ حکومت کرنے کے باوجود ایک وقت کھاتے ہیں تو ایک وقت بھوکے رہتے ہیں۔ آپ ساری چیزوں کے مالک ہونے کے باوجود قرض لے کر کے گھر کا کام چلاتے ہیں۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اور آج امت مسلمہ جو حالات کا شکار ہے، مسائل کا شکار ہے، اس کی وجہ قرآن کریم کی آیت سے معلوم ہوتی ہے کہ ہم عیش پسندی کی طرف چلے گئے ہیں، بس نافرمانی ہونے لگتی ہے۔ فَفَسَقُوا فِيهَا، کہ وہ حد سے زیادہ کرتے ہیں تو ان کے اوپر حق ثابت ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں زمین سے اٹھا کر کے پھینک دیتے ہیں۔ اور پھر مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کے غرق اور طوفان کا واقعہ بہت مشہور تھا۔ سب جانتے تھے کہ طوفان نوح آیا ہے۔
حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر طوفان آتا ہے، آسمان سے بارش برستی ہے، زمین سے جو ہے چشمہ ابلتا ہے اور پوری دنیا کے اندر پانی ہی پانی ہوتا ہے۔ جو کشتی کے علاوہ لوگ ہیں وہ تمام کے تمام اس کے اندر غرقاب ہو جاتے ہیں، ہلاک ہو جاتے ہیں۔ جو نافرمان تھے قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک سب لوگ جانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مثال دیے کہا کم اہلکنا من القرون من بعد نوح، ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد میں بھی بہت سارے قرن والوں کو ہلاک کر دیا، بہت سارے زمانے کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا ہے۔ خالی آپ نوح کے بارے میں نہ دیکھیے، قوم عاد کو دیکھیے، قوم سمود کو دیکھیے، قوم لوط کو دیکھیے، دیگر قوموں کو دیکھیے کہ ان کو بھی ہم نے ہلاک کیا ہے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اس جملے کے اندر بتا دیا تم جو کر رہے ہو تمہارا رب اس کو دیکھ رہا ہے، جانتا بھی ہے۔ تیرا پروردگار کافی ہے، اپنے بندوں کے گناہوں کو وہ جاننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ اس کی نظروں سے نہیں بچ سکتے ہو، سی سی کیمرہ لگا ہوا ہے، اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتے ہو اگر اس کی زد کے اندر ہے۔ اور اللہ رب العزت کے کیمرے 4 جانب ہیں، بلکہ 6 کی 6 سمتوں کے اندر ہے، چاروں طرف سے نہیں 6 طرف سے وہ کیچ کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کون سی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان آیات کریمہ کا حاصل یہ ہے اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی کے پسندیدہ بننا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول کے قریب ہونا چاہتے ہیں، تو اپنی زندگی سے عیش کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جب اللہ کا حکم آ جائے پھر ساری چیزوں کو قربان کر دو، پھر اللہ کی عبادت اور بندگی بجا لاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ آپ آرام طلبی کے اندر اللہ کے حکم کو پامال کر دو تو پھر اللہ کا عذاب مختلف شکلوں کے اندر آتا ہے، کبھی بیماریوں کی شکل کے اندر آتا ہے، کبھی دوسری بلاؤں کی شکل میں آتا ہے، کبھی ظالموں کے ظلم کا شکار ہونے کی شکل میں آتا ہے، اور کبھی غربت و مفلسی کی حالت کے اندر آتا ہے۔ اللہ کا عذاب نہ جانے کس حال کے اندر آتا ہے۔ اس لیے اللہ کے عذاب سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی کے نمونے کو، اللہ کے نبی کے اسوے کو اپنانا یہ لازمی اور ضروری ہوگا۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، اور جب چاہا ہم نے کہ غارت کریں کسی بستی کو تو حکم بھیج دیا ہم نے عیش پسندوں کو اس کے اندر، فَفَسَقُوا فِيهَا، بس انہوں نے نافرمانی کی اس کے اندر، فحق علیہ القول، بس ثابت ہو گئی ان کے اوپر بات، فدمرنا تدمیرا، پھر اکھاڑ مارا ہم نے ان کو اٹھا کر۔ وکم اہلکنا من القرون من بعد نوح، اور کتنے ہی قرن کو ہم نے ہلاک کر دیا نوح کے پیچھے۔ وکفی بربک بذنوب عبادہ خبیرا بصیرا، اور کافی ہے آپ کا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے والا اور دیکھنے والا۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔